سمین بھائی سے پوچھے مجھ سے نہیں پوچھے. ہیلو ہیلو. شہین بھائی اور سمین بھائی دونوں کو مبارک ہو. آپ نے لاہور کو وہ خوشی دی ہے جس کے لیے بڑا انتظار تھا. بڑا ڈرامائی انداز میں فائنل ہوا. سکندر رضا کی انٹری پوری فلمی تھی کہ لنچ انہوں نے کہیں کیا, بریک فاسٹ کہیں کیا, ڈنر کہیں کیا. اس سارے معاملے پہ کیا کہتے ہیں؟ اور جس طرح میچ شہین بھائی آپ نے کھیلا ہے, اس کے والے سے بتا دیں کہ جو کراؤڈ تھا, ریکارڈ کراؤڈ تھا, اتنے ریکارڈ کراؤڈ کے آگے اتنی شاندار پرفارمنس, کیسی فیلنگس ہیں آپ کی؟ آپ پہلے بولیں. یار سکندر کا میں جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے. جب ہم یہ سیمی فائنل جیتے تھے تو بس میں اور شہین بیٹھے تھے, تو ہم نے اس کو میسج کیا کہ آپ کا ٹیسٹ میچ چل رہا ہے, اور اگر آپ کا ٹیسٹ میچ ختم ہو گیا تو ہماری خواہش ہوگی کہ آپ آئیں اور کھیلیں. تو سکندر نے کہا کہ میں کوشش کروں گا, آپ میری فلائٹیں دیکھنی شروع کر دیں. اگلے دن ٹیسٹ میچ کے 4 آؤٹ تھے. اس کے بعد جب جیسے ہی ختم ہوا تو کل کا سارا دن میں اور شہین جو تھے وہ کافی پینک میں فلائٹیں ڈھونڈتے رہے. نوٹنگم میں تو وہ کھیل رہے تھے, وہاں سے کوئی فلائٹ نہیں تھی. انہوں نے وہاں سے ٹریول کیا برمنگم بائی روڈ 1.5 آور. آگے برمنگم سے ابو دھابی کی ایک فلائٹ ملی, اس کے علاوہ کوئی فلائٹ نہیں تھی, اور انفارچونیٹلی وہ فلائٹ جو تھی وہ اکانومی کلاس میں تھی. سکندر کی گریٹنس ہے کہ اس نے نہ اکانومی دیکھی, نہ دن دیکھا, نہ کچھ اور دیکھا, اور وہ اکانومی کلاس میں ابو دھابی آئے, اور پھر شام 6:50 پہ یہاں پہ انہوں نے لینڈنگ کی. 7 بجے ہمارا ٹاس تھا. یہ یقین تھا کہ سکندر جو ہے جتنے دل سے, جتنے جذبے سے وہ کھیلتے ہیں, اور جتنی محبت کے ساتھ وہ لاہور قلندر کے ساتھ اٹیچ ہیں, اس فیملی کا حصہ ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دینی تھی. اور آپ دیکھیں کہ ان کی جو محنت تھی یا ان کی جو سیکریفائس تھی, اس کا کیا خوبصورت ریوارڈ اللہ نے ان کو دیا. شاہین, کنگریچولیشنز. ہم نے دیکھا ہے کہ آپ جب پی ایس ایل میں لاہور قلندرز کے ساتھ کھیلتے ہیں کمپیئر ٹو اس وقت نیشنل سائڈ, تو آپ کافی ایک فریڈم اور خوشی اور ایک ریلیکسڈ ایٹماسفیئر لگتا ہے قلندرز کا. تو ڈو یو تھنک کہ یہ ہے دیٹ جس کی وجہ سے آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹورڈز دی اینڈ آپ کی فارم بھی اب ذرا تھوڑی واپس آ رہی ہے, آپ کی پیس بھی, آپ کی افیکٹونیس بھی؟ سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ہے, تیسری ٹرافی جیت گئے. اور پہلے سکندر کی بات ضرور کروں گا کیونکہ اس کو سپورٹ جو اس نے جیسے میچ کے بعد آیا, بھائی نے سوال بھی کیا کہ فلمی انداز, بالکل اس کی انٹری فلمی انداز والی تھی, کیونکہ ہمیں بھی پتہ نہیں تھا کہ ایئرپورٹ سے نکلے گا, پہنچے گا, کھیلے گا کہ نہیں کھیلے گا. بٹ اس نے شو کر دیا کہ یار کیوں وہ دنیا کا نمبر 1 آل راؤنڈر ہے. سو کریڈٹ اس کو دینا چاہیے. دوسرا یہ کہ رمیز بھائی نے بھی پوچھا تھا کہ آپ کی فارم آ گئی یہ وہ, تو میں نے ان کو بھی ٹاس پہ بولا ہے کہ میں وہی ہوں, آنکھیں اچھی ہونی چاہیے دیکھنے والے, میں وہی بالر ہوں, میں وہی شاہین ہوں, نہ میں چینج ہوا ہوں نہ میں چینج ہو جاؤں گا. شاہین, پاکستان میں جو فاسٹ بولر کیپٹن کا کلچر بہت اتنا کامن نہیں ہے, although کہ عمران خان اور وسیم اکرم بڑے سکسیزفل کپتان ہوئے. آپ نے 3 ٹرافیز لاہور کے لیے جیتیں. کتنا ایز اے فاسٹ بولر اور کپتانی کرنا, یہ کتنا مینٹل ٹفنس ہے اس میں, کیسے آپ کوپ کرتے ہیں چیزوں سے؟ اور دوسرا یہ کہ آپ نے اپنی جو بیسٹ گیم تھی وہ آخری 4 میچز میں لائے, آپ نے 10 آؤٹ کیے آخری 4 میچز میں. تو جب میٹر کرتا تھا کس طریقے سے کم بیک کیا؟ اور سمین بھائی آپ سے ایک کویسچن ہے کہ کس طریقے سے آپ پلیئر, آپ کے جو ڈیرل مچل کی بات کریں یا جو پہلے فیز میں تھے وہ چلے گئے بعد میں, جو بھی پلیئر آتا ہے وہ کس طریقے سے ایڈجسٹ کرتے ہیں؟ کیا سیکرٹ ہے ایسا اس ٹیم میں کہ ایسے پلیئر لگتے ہیں کہ جو نیا بھی آتا ہے وہ اسی طرح آ کے ایڈجسٹ ہوتا ہے آپ کے ساتھ؟ پہلے کہ آپ نے پوچھا کہ تیسری ٹرافی آپ جیتے, میں بالکل نہیں جیتا. یہ ٹرافی نہ میری ہے اور نہ میں نے اس کے لیے کوئی ایفرٹ کیا. آنیسٹلی بتاؤں نا, یہ سمین بھائی اور عاطف بھائی کی محنت ہے, کیونکہ جو ایک پی ڈی پی کا پروسیس شروع ہوا, جب تمام لوگوں نے کہا کہ پاکستان میں ٹیلنٹ نہیں ہے, لیکن پی ڈی پی ہر شہر ہر گلی میں گیا, اور حارث, سلمان, نعیم اور کتنے پلیئرز جو اور ٹیموں میں پی ایس ایل میں گئے. تو میرے خیال سے ٹرافی تو سمین بھائی عاطف بھائی کی ہے, اور جو پی ڈی پی کے پلیئر ہیں جو ابھی پاکستان کے لیے کھیلیں گے انشاءاللہ, ٹرافی ان کی ہے. دوسرے یہ کہ آپ نے بھی پوچھا کہ میرے آخری 4 میچ میں پرفارمنس تھی, تو آپ کا شکریہ کہ آپ کو فیل ہوا کہ میری پرفارمنس تھی. تیسرا میں جواب دے دیتا ہوں. آبویسلی شاہین جو ہے وہ لاہور قلندر کا پلیئر نہیں ہے, یہ ہماری فیملی کا ممبر ہے. یہ اس کا بڑا پن ہے کہ یہ مجھے اور عاطف کو کریڈٹ دیتا ہے, بٹ
فیکٹ یہ ہے کہ ہم یہ ٹیم 10 سال سے چلا رہے تھے اور شاہین شاہ افریدی 4 سال پہلے کپتان بنا. 4 سال میں 3 ٹرافیاں پہلوں نے نہیں جتائیں مجھے, شاہین شاہ افریدی نے جتائی ہیں, تو یہ صرف اسی کا کریڈٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی پلیئر مینجمنٹ کی. دیکھیں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے پلیئر مینجمنٹ پہ وہ ہے ٹرسٹ. جب آپ ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں جہاں پہ آپ لوگوں پہ ٹرسٹ کرتے ہیں تو اس پہ آپ کو ریزلٹس ملتے ہیں. اگر آپ پلیئرس کو جج کریں گے, آل دا ٹائم جج کریں گے, جو کہ بہت ہی انفارچونیٹ بات ہے, بیکاز جو کمپیٹیٹیو سپورٹس ہے وہ بہت ٹف ہے. یہ بچے پاکستان کے بچے ہیں اور یہ اپنی دل و جان سے محنت کرتے ہیں. کبھی رزلٹ آتے ہیں, کبھی نہیں آتے, لیکن ہمیں تھوڑا سا لاہور قلندر میں یہ ایڈوانٹیج ضرور ہے کہ ہم اپنے پلیئروں کو جج نہیں کرتے, ہم ان کو بیک کرتے ہیں. جب آپ کسی پلیئر کو, کسی انسان کو بیک کرتے ہیں نا, اور دل سے کریں, یہ دکھانے کے لیے نہیں ہوتا, یہ دل سے ہوتا ہے, اور جب آپ دل سے کرتے ہیں تو پھر رزلٹس آپ کے سامنے ہیں. شاہین, کویشچن آپ سے یہ تھا کہ جب یہ جو بیچ میں بریک آ گئی تھی پی ایس ایل کی اور اس کے اندر کئی پلیئرز آپ کے جو کی پلیئرز تھے جس میں سیم بیلنگز, ڈیرل میچل اور ڈیوڈ ویسا تھے, وہ نہیں آئے تھے, اور اس کے بعد جب کمبینیشن آپ لوگوں نے بنایا تو اس کے پیچھے کیا سوچ تھی؟ دونوں سری لنکن پلیئرز کو آپ نے پک کیا, ایک بنگلہ دیش کے پلیئر کو لے کے آئے. اور دوسرا کویشچن آپ سے یہ تھا کہ کیپٹنسی کو کس طرح سے آپ نے اپنی مولڈ کیا ہے؟ جب پہلی ٹرافی آپ نے جیتی تھی, اس کے بعد پھر دوسری, اور 1 سال کے بعد تیسری, تو یہ ایسا چینج ایک دم سے کیسے آیا؟ کیونکہ پچھلا سیزن لاہور جیت نہیں سکا تھا. آپ نے پوچھا کہ پلیئرز نہیں آئے, ظاہر سی بات ہے سچویشن ایسی بن گئی تھی. اگر ہم بھی کسی اور ملک میں ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے ہمیں بھی فیملیز بلائیں گی, واپس آ جاؤ, نہ اکیلو. بٹ آنیسٹلی میں پھر سے یہ بار بار تو عجیب سا لگ رہا ہے, لیکن یہ پورا دماغ سمین بھائی کا ہے, میرا کوئی دماغ نہیں ہے اس میں. جب پلیئر چلے گئے, سچویشن ایسی تھی کہ ہمیں اس نمبرز پہ پلیئر چاہیے, تو آئی تھنک اس کو سکندر رضا کو بھی اس کا کریڈٹ دینا چاہیے کہ وہ اور سمین بھی دبئی میں یہی پلاننگ کر رہے تھے کہ یار ہمیں اس نمبر پہ کون چاہیے. اور پہلے میں یہ بتاؤں کہ یہ کسی ایک پلیئر سے یہ ٹیم نہیں بنتی. اگر یہاں پہ کل شاہین بھی نہ ہو تو اس ٹیم کو کوئی فرق نہیں پڑنا, کیونکہ جو اندر کا ماحول ہے, جو مینجمنٹ ہے, وہ جیسے آپ ماں باپ جیسے بچوں کو ٹریٹ کرتے ہیں, یہ وہی ہے. یہاں پہ کوئی کسی کا باس نہیں ہے, نہ یہاں پہ کوئی کسی کا کیپٹن ہے. سب کی ایڈوائس بھی سنی جاتی ہے, سب کی رسپیکٹ بھی ہوتی ہے, نہ کسی کو یہ الاؤ ہے کہ کسی کو ڈس رسپیکٹ کریں, سب سے ضروری چیز. اور میرے خیال سے اگر یہ ماحول ہوتا ہے تو کوئی بھی آ کے کسی بھی ٹائم پرفارمنس کر سکتا ہے. تو یہ پورا کریڈٹ سمین بھائی کو جاتا ہے. اور پلیئرز جو ہے کافی سنا ہے کہ ہمارے پاس وہ پلیئر نہیں تھا, وہ نہیں تھا, ہم ہار گئے, ہم 8 میچ ہار گئے. لیکن آنیسٹلی اس ٹیم کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ شاہین بھی نہ ہو اس ٹیم کے ساتھ. ایک بندہ بھی ہو, ماحول اچھا ہو, تو پوری ٹیم جیت سکتی ہے. السلام علیکم. شاہین ابو بکر تارڈ فرام کریک ویک. کنگریچولیشنس فار دس وکٹری. 3 ٹرافیز 4 سالوں میں. شاہین لاسٹ ٹائم میں نے سمین بھائی سے یہ سوال کیا تھا, لیکن میں چاہتا ہوں آپ اس پہ کامنٹ کریں کہ 2 ٹرافیز آپ نے بیک ٹو بیک جیتی. جب ایک سیزن میں پرفارمنس ڈاؤن گئی تو اتنا کرٹیسزم ہوا جیسے شاہین نے کبھی کچھ کیا نہیں, بٹ تیسرے سیزن میں اگین ٹرافی آپ کے پاس ہے آج. تو ایز اے کیپٹن آپ اس پہ کیسے کامنٹ کریں گے, اینڈ ڈیورنگ دیٹ ٹائم کرٹیسزم کو کیسے فیس کیا؟ کوئی بات نہیں, یہ سب کی اپنی اوپینین ہے, اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں. وہ تو ابھی بھائی نے وہ بھی کہہ دیا کہ آپ کی 4 میچ میں پرفارمنس ہے, تو انہوں نے تو وہ بھی بھول گئے کہ پچھلے میں کیا کر کے آئے ہوں. لیکن یہ زندگی کے ساتھ یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہے, اور سب کا اپنا اپنا اوپینین ہے کہ وہ کیا کہیں. سب کی رسپیکٹ اپنی جگہ ہے. لیکن میرے خیال سے دیکھیں, اگر پاکستان کی کرکٹ کو بہتر کرنا ہے نا, تو ہمیں نا سپورٹ کرنا ہے ایک دوسرے کو. اگر ہم سپورٹ نہیں کریں گے, باہر ملکوں میں دیکھیں نا کیو ٹی میں اچھی ہے, ان کے جو ایکس کرکٹر ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں. وہ جا کے ان کو نہیں کہتے کہ یار اس کی وجہ سے یہ ہوا, اس کی وجہ سے یہ ہوا, اس کو ہٹا دو تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. جب تک آپ پلیئر کو وہ ماحول نہیں دیتے, وہ سپورٹ نہیں کرتے نا, ایسا کچھ نہیں ہوگا. نہ میں اس کو ٹھیک کر سکتا ہوں, نہ حارث اس کو ٹھیک کر سکتا ہے. آپ لوگوں کی مدد سے ہی اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ لوگوں نے ہی یوتھ کو میسیج دینا ہے. تو اگر آپ لوگوں کا ایک میسیج بھی پازیٹیو ہوگا تو آنیسٹلی یہ جو پی ایس ایل میں کراؤڈ نہیں تھا یہ فل ہو جاتا. آنیسٹلی یہ میرا اوپینین ہے, یہ میرا دل سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اگر ہم ماحول اچھا رکھیں گے نا, جیسے گھر میں ماحول ہوتا ہے نا, کتنی خوشیاں ہوتی ہیں, تو ایسے کرکٹ کا بھی ایک ماحول ہے, ایک پیار ہے. ہمارے پاس ایک کرکٹ ہی ہے آنیسٹلی. شاہین, شاکر عباسی. ہیلو, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ
PSL ही वो बेंच मार्क है पाकिस्तान में जिससे जिनके परफॉर्मर को पाकिस्तान की T20 क्रिकेट में सेलेक्ट किया जाता है. तो जो इस PSL का टॉप विकेट टेकर या बेस्ट बॉलर है वो फ्यूचर की T20 टीम का हिस्सा नहीं है, तो इसको कैसे देखते हैं? और दूसरा एक लाइटर नोट पे, क्या अगर इंग्लैंड क्रिकेट टीम 5 रोज़ा मैच 3 दिन में ख़त्म ना करती तो क्या आप सिकंदर रज़ा को पा लेते आज? मैं देता हूँ. ले ले सिकंदर रज़ा, ये कोई भी टीम होती 3 दिन में ही ख़त्म होना था. वो फिक्र ना करे. उससे पहले क्या पूछा था? हाँ, मेरे ख्याल से समीन भाई तो सेलेक्टर्स में इंटरेस्ट नहीं है कि वो सिलेक्शन कमेटी में जाएं, सो इसमें मैं कोई बात नहीं कर सकता. ना ये आ सकते मुझे सेलेक्ट. देखिए, ऑब्वियसली ये सेलेक्टर्स का और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फ़ैसला है, और आई थिंक इसकी बैकग्राउंड थोड़ी सी है. शाहीन ने ऑब्वियसली उनकी कंसल्टेशन के साथ ये रेस्ट मांगा था उनसे. ऑब्वियसली ये एक सीरीज़ ऐसी है जहाँ पे शाहीन चाह रहे थे कि नए बच्चों को ट्राई किया जाए. तो इसमें ऐसी कोई वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है. शाहीन को मेरा नहीं ख्याल ये बार बार प्रूफ करने की ज़रूरत है कि ये दुनिया का बेहतरीन बॉलर है. इस PSL को उठा लें, पहले उठा लें, बाकी उठा लें. साथ पाकिस्तान का वाहिद फास्ट बॉलर है जिसने तमाम फॉर्मेट में 100 विकेट्स लिए हैं, किसी और बॉलर ने नहीं लिए हुए. तो इट्स रिकॉर्ड स्पीक्स फॉर इटसेल्फ. तो आई थिंक जो इनकी अगली सीरीज़ हैं उसके लिए ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बेहतर फैसले करेगा, और वो सिलेक्टर्स का काम है. फ्रेंचाइज या कोई और तो इस पर कुछ नहीं कर सकता. अजहर मसूद द नेशन से, कंग्रेचुलेशंस. ये बताएं कि दोनों के लिए सवाल है, PSL की 10 की ट्रॉफ़ी किसको डेडिकेट करेंगे? और दूसरा ये समीन भाई से है कि इनका PSL 10 का जो फार्मूला है किस हद तक कामयाब रहा है? डेडिकेशन तो मैं सबसे पहले जो आई थिंक जो पिछले एक साल में स्ट्रगल रही है, सच्ची बात बताऊं, पता नहीं मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन सच्ची बात यह है कि पिछले एक साल में पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुई है बिकॉज ऑफ मैनी स्टेटमेंट्स और एलिगेशंस या परफॉर्मेंसेस के ऊपर जो लोगों ने बातें की हैं. तो ऑब्वियसली शाहीन के साथ और हारिस के साथ मेरा एक बहुत क्लोज़ ताल्लुक़ है, जिसकी वजह से मैं भी कुछ बातों का मुझे पता लगती रहती थी, तो तकलीफ़ होती थी. ख्वाहिश थी, कोशिश थी, उस वक्त ये ड्रीम थी कि अल्लाह करे PSL शुरू हो और यही लोग जो हैं परफॉर्म करें और दुनिया को दिखाएं कि ये कितने अच्छे. तो मैं ये ऑनेस्टली डेडिकेट करूँगा इन दोनों की स्ट्रगल को. समीन भाई, आपसे पहले सवाल है. आतिफ भाई से जब भी इंटरव्यू होता है या बात होती है तो वो कहते हैं समीन राना जो है वो वालदा का किरदार अदा करती हैं खिलाड़ियों का. हमने नईम को देखा था, ग्राउंड में हमारी बात भी हुई थी नईम के हवाले से. तो नईम के हवाले से आपने जो बातें की थी वो नईम ने करके दिखाई हैं. नईम को कैसे ढूंढा, कैसे उसको आप देख रहे हैं और आगे उसका फ्यूचर क्या है? और शाहीन, आपको बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान के वाहिद कप्तान है PSL में जो 4 टूर्नामेंट में 3 मरतबा फाते हैं. तो कैसी इस जर्नी को कैसा देख रहे हैं? क्योंकि माहौल जो है वो बड़ा असरअंदाज होता है किसी भी टीम की कारकर्दगी के हवाले से. लीडिंग विकेट टेकर भी हैं, परफॉर्मेंस भी माशाल्लाह सबसे अच्छी रही है बॉलिंग में. कैसा ओवरऑल कैसा देख रहे हैं जर्नी अपने PSL 10 में? पहले तो मेरे ख्याल से जो ट्रॉफ़ी डेडिकेट है और ये जो फाइनल जीते ये टीम एफर्ट है, इसमें अकेला किसी का काम नहीं है. ऑनेस्टली सब ने पूरी एफ़र्ट की है, पूरे लड़कों ने, और थ्रू आउट मुश्किलात भी आई, जाहिर सी बात है. आपने उसमें नईम की भी बात की. इमर्जिंग हमने पहली दफ़ा मेरे ख़्याल से हमने बैट्समैन लिया था, और नईम सब एक दिन से नहीं खेल रहा. नईम 5 साल PDP के प्रोग्राम में था, 5 सालों से वो मैचेस खेल रहा था. थ्रू आउट उसने बाहर टूर्स किए हैं PDP के साथ. उसने क्रिकेट के लिए ये नहीं कि इसको हमने वैसे ही उठा लिया था और वो खेल गया, बिल्कुल नहीं. इसके पीछे वो बहुत क्रिकेट खेला है. और देखिए, अल्लाह ताला एक टाइम पे आपको सक्सेस दे ही देता है. मुश्किलात के बाद आसानी है, मुश्किल के बाद. तो मेरे ख़्याल से थ्रू आउट समीन भाई ने भी बात की, जो एक साल गुज़रा है क्रिकेट के लिहाज से ईज़ी नहीं है. अगर आप बहुत मायनों में काफ़ी चीज़ें देखी है और उसका एक ही गवाह है समीन भाई की कैसे वो हमने गुजारी है. बट कोई बात नहीं,
रोज़े क़यामत पूछेंगे. सॉरी, नईम की बात में मैं ऐड करूँगा शाहीन के लिए कि मैं एक क्लैरिफाई ज़रूर करूँगा. आप तो वहाँ पे थे जब वो वीडियो आपने बनाई भी थी. मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी कि वो भी पोस्ट ना करें, क्योंकि होता पता है क्या है, जब हम किसी भी यंगस्टर को बहुत ज़्यादा हाइप दे देते हैं ना, वो यंगस्टर के लिए अच्छा नहीं होता. तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट की थी. थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी बात मान ली और आपने उस वक्त वो वीडियो पोस्ट नहीं की. लेकिन नईम जो उसकी जो स्ट्रगल है वो किसी को पता नहीं है. लेकिन मैं आपको एक बात कंफर्म कर देता हूँ कि नईम शाहीन का रिश्तेदार नहीं है. नहीं, वो बिल्कुल भी मेरा नहीं. मैंने भी देखा था, किसी ने बोला था कि मेरा पता नहीं कुछ है, लेकिन हाँ, वो मेरी इस टीम का भाई है और इज़ अ गुड क्रिकेटर. ऐसे ही खेलता रहा है, इंशाल्लाह पाकिस्तान भी खेल लेगा. लेकिन पहले ज़रूर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए. पहले ज़रूर देखना चाहिए कि कैसे पॉलिश होता है, अच्छे हाथों में जाना चाहिए. बट अभी तक कलंदर के हाथों में है तो इंशाल्लाह अच्छे ही रहेगा.